عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں؟ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو لیسن ہے، لیسن نمبر 9 ہے، یعنی سبق نمبر 9 ہے، اور اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا انعام۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے کیونکہ میں کسی سے بھی ریڈنگ کروا سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے، کویشچن آنسر کریں گے، ورڈس میننگ کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ نے غور سے سنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام۔ آج 29واں روزہ تھا۔ افطار کے بعد نماز مغرب ادا کر کے سب گھر والے چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، اس لیے یاسر اپنی دوربین بھی لے آیا اور چاند ڈھونڈنے لگا۔ وہ رہا چاند، یاسر نے خوشی سے چلا کر کہا۔ کہاں ہے بھائی؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا، اس کی چھوٹی بہن فاطمہ نے کہا۔ مسجد کے مینار کی دائیں طرف دیکھو، یاسر نے اپنی دوربین فاطمہ کو دکھاتے ہوئے کہا۔ سب نے باری باری چاند دیکھ کر دعا مانگی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ باریک سا چاند آسمان پر چمکتا ہوا عید کی خوشخبری دے رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، جلد ہی سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی اور نئے کپڑے استری کر دیے۔ عید الفطر کی صبح بہت روشن تھی۔ عید کے روز بچوں اور بڑوں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور سوئیاں کھا کر عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ چلے گئے۔ عید کی نماز کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ عیدگاہ سے واپس آ کر ابو جان نے بچوں کو عیدی دی۔ ابو جان نے دوپہر کے کھانے پر آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا۔ امی جان نے ان کے بچوں کو بھی عیدی دی اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کیا۔ شام کو ابو جان یاسر اور فاطمہ کو عید میلے میں لے گئے۔ میلے میں بہت بھیڑ تھی۔ ایک طرف کھانے پینے اور کھلونوں کی دکانیں تھیں، دوسری طرف مختلف جھولے لگے ہوئے تھے اور مداری کرتب دکھا رہے تھے۔ یاسر اور فاطمہ نے جھولے لیے۔ واپسی پر ابو جان نے بچوں کو آئس کریم کھلائی، فاطمہ کو گڑیا اور یاسر کو ہوائی جہاز لے کر دیا۔ یاسر اور فاطمہ نے ابو جان کا شکریہ ادا کیا۔ یاسر نے کہا، ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا۔ ابو جان نے کہا، بیٹا عید کی معنی ہی خوشی، مسرت اور لوٹ کر آنے والے دن کے ہیں۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پیارے اللہ جی، اتنا اچھا انعام دینے پر آپ کا شکریہ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہوگی ریڈنگ۔ اب ہم پہلے فرسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں کچھ کویشچن دیے ہوئے، 2 ہی سوال دیے ہوئے جن کے ہم نے جواب دینے، کیونکہ اب ہم ریڈنگ کر چکے ہیں، یہ لیسن سبق ہم پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم ان کے جواب آسانی سے دے سکیں گے۔ تو پہلا ہے کہ سب گھر والے چھت پر کیوں گئے تھے؟ تو بچوں بتاؤ کیوں گئے تھے؟ سب گھر والے چاند دیکھنے کے لیے چھت پر گئے تھے۔ تو بچوں سب گھر والے چاند دیکھنے کے لیے چھت پر گئے تھے۔ عید کی صبح سب گھر والوں نے کیا کیا؟ تو بچوں عید کی صبح سب گھر والوں نے کیا کیا؟ عید کے روز بچوں اور بڑوں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور سوئیاں کھا کر عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ چلے گئے۔ تو بچوں عید کی صبح سب گھر والوں نے کیا کیا تھا؟ عید کے روز بچوں اور بڑوں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور سوئیاں کھا کر عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ چلے گئے تھے۔ گڈ، یہ ہو گیا۔ اب آگے آتے کہ ہم نے سیکھا کیا، یہ سبق پڑھ کر ہمیں کیا چیزیں سمجھ آئی اور ہم نے کیا سیکھا۔ تو عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور میٹھا کھانا سنت ہے۔ عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو زیادہ استطاعت نہیں رکھتے۔ استطاعت یعنی کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو لوگ جیسے کہ کوئی نئے کپڑے خرید نہیں سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو کپڑے خرید کے دینے چاہیے۔ جیسے کہ ہم فضول خرچی کرتے ہیں، 3 جوڑے لیتے ہیں، 4 لیتے ہیں، تو اس کی جگہ اگر ہم ایک جوڑا کسی ضرورت مند جو خود خرید نہیں سکتا اس کو لے کے دے دیں، تو وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائے گا، اور ایک ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے اور ایک اندر ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں ایکسرسائز پہ۔
ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہم نئے الفاظ یعنی دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھنے، یہ انہوں نے الفاظ معنی دیے ہوئے، ہم نے سمجھنا کون سے الفاظ کا کیا معنی ہے اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے بھیڑ۔ بھیڑ ہجوم، یعنی جہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، جہاں پہ رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوشخبری، خوشخبری اچھی خبر یعنی گڈ نیوز، یو کین سے دیٹ کہ گڈ نیوز اور اچھی خبر، اس ٹائپ کا خوشخبری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیدگاہ، عیدگاہ کا ہے وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ عیدگاہ کا آپ کو پتہ ہے نا بچوں، آپ لوگ تو جاتے ہو، بوائز تو جاتے ہیں نا عیدگاہ میں جب آپ لوگ عید ہوتی ہے، تو عیدگاہ جہاں پہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ باریک، پتلا، نازک، جو بہت ہی تھن سا ہوتا ہے، پتلا سا ہوتا ہے، اس کو ہم باریک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسرت، خوشی، مسرت یعنی خوشی کو کہتے ہیں۔ آپ کو مسرت ہو رہی ہے یعنی مسرت ہے، یا مسرت ہو رہی ہے، جیسے ایسا کوئی بھی ہو تو وہ خوشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیپینس۔ دوربین، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم دور کی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی جو بہت چیز دور ہوتی ہے نا تو وہ ہمیں قریب دکھائی دیتی ہیں، کلیئر دکھائی دیتی ہیں، اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں، آگے ہے آپ نے کیا سمجھا۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب ان نے ہمیں یہ سینٹینسز دیے ہوئے، ہم نے ان کو آگے جو ہمیں الفاظ دیے ہوئے ان کے مطابق ہم نے ان پہ دائرہ لگانا ہے، جو صحیح ہے اور جو غلط ہے، یا جو صحیح ہے اس پہ دائرہ لگانا، ٹھیک ہے، سبق کے مطابق، یعنی جو ہم نے لیسن میں پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلے یاسر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، اسکول گیا تھا یا عیدگاہ گیا تھا؟ آف کورس عیدگاہ گیا تھا، تو عیدگاہ پہ ہم ٹک کر دیں گے اور آپ کلرز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج روزہ تھا، 23واں 29واں، ویری گڈ۔ یاسر لے آیا دوربین، دوربین آف کورس دوربین۔ فاطمہ کو مہندی لگائی دادی جان نے، امی جان نے؟ فاطمہ کو کس نے مہندی لگائی تھی؟ امی جان۔ آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا، ابو جان نے، دادا جان نے؟ ابو جان۔ کس نے بلایا تھا؟ ابو جان، ٹھیک ہے۔ ایک بار ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یاسر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، عیدگاہ، آج روزہ تھا، 29واں۔ یاسر لے آیا دوربین، فاطمہ کو مہندی لگائی امی جان نے، آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا ابو جان نے، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہمیں دیا ہے وہ ہے کہ سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہی۔ اب دیکھیں پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں ہر سینٹینس کسی نے کہا ہے، جیسے کہ کچھ سینٹینسز امی جان نے، کچھ ابو جان نے، کچھ یاسر نے اور کچھ فاطمہ نے۔ اب وہ جو سینٹینسز جملے ہمیں دیے ان کو ہم نے دیکھ کے بتانا کہ یہ کس نے کہا ہے، کیونکہ ہم سبق پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کیا کہا ہے، تو ہم نے اس کے اکارڈنگ فل کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ لوگ اب فل اسٹارٹ کریں۔ سب سے پہلا ہے کہ مسجد کے مینار کی دائیں طرف دیکھو، تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ یاسر نے کہا تھا، یہ فاطمہ کو کہا تھا کہ مسجد کی مینار کی دائیں طرف دیکھو، وہاں پر عید کا چاند ہے، ٹھیک ہے۔ عید کے معنی ہی خوشی، مسرت اور لوٹ کر آنے والے دن کے ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ ابو جان نے کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ یاسر کو کہا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آج بہت ہم نے انجوائے کیا، یا مزہ آیا، یا خوشی ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ رہا چاند، یہ کس نے کہا؟ یاسر نے کہا تھا۔ یاسر نے سب سے پہلے اپنی دوربین لے کے آیا تھا اور اس نے چاند دیکھا اور وہ سب سے پہلے چلایا تھا کہ وہ رہا چاند۔ ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ یاسر نے کہا تھا، کیونکہ عید کا دن اس نے بہت انجوائے کیا، بہت اس کو مزہ آیا، تو اس نے کہا کہ آج ہم نے بہت مزہ آیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو جملے تھے یہ ہم نے بتا دیا کہ کس نے کہے، اور یہ بات یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ اب یہ انہوں نے ہمیں دیے ہوئے 6 سوال دیے ہوئے، ان کے ہم نے جواب لکھنے۔ اور بچوں میں آپ کو ہمیشہ ہر ٹاپک میں یہ بات کہتی ہوں اور میں کہتی ہوں آپ بھول نہ جائیں کہ آپ لوگوں نے جواب پورے لکھنے ہیں، آدھے جواب نہیں لکھنے۔ میں آدھے جواب یعنی کہ صرف پوائنٹ لکھتی ہوں جواب کا، وہ اس لیے کیونکہ اسپیس کم ہوتی ہے، اس وجہ سے تو میں آپ کو پورا سمجھا دیتی ہوں، پورا بتا دیتی ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں۔ تو جواب آپ نے پورے لکھنے، اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کے مارکس کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ہے یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ کہاں گئے؟ عید میلے میں گئے۔ تو آپ نے صرف عید میلے میں گئے یہ نہیں لکھنا، آپ نے پورا لکھنا ہے یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ عید میلے میں گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ عید میلے میں گئے۔
اگلا سوال ہے عید کا چاند کس طرح کا ہوتا ہے؟ باریک سا ہوتا ہے. یہ آپ نے صرف نہیں لکھنا، آپ نے پورا لکھنا ہے کہ عید کا چاند باریک سا ہوتا ہے. عید کا چاند کس طرح ہوتا ہے؟ عید کا چاند باریک سا ہوتا ہے. ابو جان نے بچوں کو کیا خرید کر دیا؟ یاسر کو ہوائی جہاز اور فاطمہ کو گڑیا. صرف آپ نے یہ نہیں لکھنا بلکہ آپ نے لکھنا ہے پورا بچوں کہ ابو جان نے یاسر کو ہوائی جہاز اور فاطمہ کو گڑیا خرید کر دی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. اگلا ہے روزے رکھنے کا کیا انعام ہے؟ عید الفطر. تو آپ نے صرف عید الفطر نہیں لکھنا، آپ نے پورے رکھنا ہے کہ روزے رکھنے کا انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید الفطر کی صورت میں دیا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ نے یہ لکھنا ہے کہ روزے رکھنے کا انعام روزے رکھنے کا انعام عید الفطر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اس کے بعد آخری آپ کو عید کے دن کون کون سے کام کرنا پسند ہے؟ تو یہ بچوں آپ کا سوال ہے، آپ کا کام بھی ہے. پہلا سوال جو آپ نے کل اپنی کر کے آنا ہے کہ آپ کو عید کے دن کون کون سے کام کرنا پسند ہے. تو بچوں اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے عید کے دن کھانا پکانا بہت پسند ہے. اس کے بعد جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا، یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سے کام پسند ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے کہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں اور اس دن کیا خاص اہتمام کرتے ہیں. تو بچوں ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کہ میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ ہم لوگ عید صبح سویرے سارے اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں. ہم جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کھانا وانا بناتی ہیں، میٹھا بناتی ہیں صبح، اور پھر جو ہمارے گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ میٹھا کھاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے. پھر وہ جب واپس آتے ہیں پھر ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، پھر وہ عید ملنے سب لوگوں کے جاتے ہیں اور اس طرح کا ٹائم گزرتا ہے. تو آپ لوگوں نے 5 سینٹینسز آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں اور ان میں یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ عید کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کام تو آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو عید کے دن کون کون سے کام کرنا پسند ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ عید کا دن کیا خاص میں اہتمام کرتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا ہے کہ آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے اور کیوں؟ اس موضوع پر جماعت میں بات چیت کریں. تو بچوں میرا جو پسندیدہ تہوار ہے وہ عید الفطر ہے، اور یہ اس لیے میرا پسندیدہ تہوار ہے کیونکہ جب ہم روزے رکھتے ہیں 30 روزے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، اور اس کے بعد جب عید الفطر کا دن آتا ہے جس دن ہم بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں، وہ ایک الگ سا سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو قبول کر لیا اور اس کی صورت میں ہمیں ایک انعام دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی اچھی فیلنگس ہوتی ہیں، ایک بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. اس پہ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، سب سے ملتے جلتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اور وہ دن بہت ہی اچھا ہوتا ہے. مجھے عید کا دن بہت پسند ہے. تو آپ لوگوں نے بتانا کہ آپ کا تہوار کون سا آپ کو تہوار پسند ہے اور کیوں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے کہ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف کی مدد سے نئے الفاظ بنائیں. تو بچوں یہ ہر ٹاپک میں آتا ہے، یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پزل ٹائپ ہوتی ہے، ایک گیم ہوتی ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو حروف دیے ہوئے ہیں، اب دیکھو الفاظ دیے ہوئے ہیں ہمیں: مکان، خوشیاں، اہتمام، استاد، کتاب. اب اس کے حروف دیے ہوئے ہیں کہ کیسے بن رہا ہے: میم، کاف، الف، نون. اب اس کے حروف کا جو آخری الفاظ کا جو آخری حروف ہے، جیسے اس کا نون ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں ایک نیا ورڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں ایک نیا لفظ بنانا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جیسے آپ کو اگزامپل انہوں نے دی ہوئے مکان، تو یہ کیسے ہے: میم، کاف، الف، نون. اب اس کا آخری حروف کیا ہے؟ نون. تو نون سے ہم نے ایک نیا لفظ بنانا، تو نیا لفظ ہم نے کیا بنا لیا؟ کان، ناک. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، سمجھ آ گئی. اب ہم اگلا دیکھتے ہیں. اگلا ہے خوشیاں. تو یہ کیسے؟ ہے، واو، شین، یہ، الف، نون، گنا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے ہم نے ایک نیا لفظ بنانا ہے: خوشیاں، شوقیاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو گیا. اب ہم اگلا کرتے ہیں اہتمام سے ہم الف، ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف لاسٹ ورڈ سے نیا لفظ بنائیں، آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ اٹھا کے اس سے آپ نیا ورڈ بنا سکتے ہیں.
اب دیکھیں لکھا ہے مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف کی مدد سے نئے الفاظ بنائیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ الفاظ کا جو آخری حروف ہے اس سے نیا ورڈ بنائیں. ادھر ہے کہ حروف میں سے کوئی بھی لفظ ہے اس سے آپ نے نیا لفظ بنا دینا ہے. جیسے یہ خوشیاں ہیں تو اس کا ہم نے نیا ورڈ شوخیاں بنا دیا. ٹھیک ہے. اب اگلا ہے اہتمام. اہتمام الف ہے تے میم الف میم اہتمام. تو اہتمام سے ہم نیا ورڈ اس کا ہم نے میم حروف یوز کیا اور اس سے ہم نے کیا بنا لیا مات. تمام مات. ٹھیک ہے. نیا لفظ کیا آ گیا تمام اور مات. ٹھیک ہے. شوقیاں اور خوشی ہم نے اس کا بنایا. اب اگلا جو لفظ ہے وہ ہے استاد. تو یہ کیا الف سین تے الف دال استاد. تو اس سے ہم نے ایک حروف ہم نے اٹھایا سین کا اور اس سے ہم نے بنایا 7 اور دوسرا دال سے 10. 7 اور 10. نیکسٹ جو ہے وہ ہے کتاب کاف تے الف بے. تو اس سے جو ہم نے بتایا ایک بے کو ہم نے اٹھایا بات اور ایک تے کو تاک اور ایک کاف کو کب. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں آگے ان کے حروف ہیں. ان حروف میں سے کسی بھی حروف کو اٹھانا اور اس سے آگے نئے دو لفظ بنانے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مکان. اب اس کے حروف میں سے ہم نے کوئی بھی حروف اٹھا دینے اور اس سے ہم نے 2 نئے لفظ بنانے. سب سے پہلا ہے ہم نے بنایا کان کاف الف نون کان اور ناک نون الف کاف ناک. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب ہم اس سے بناتے خوشیاں ہے واو شین یہ الف نون گنا. اب اس سے 2 نئے لفظ ہم نے کیا بنایا شوخیاں شین واو ہے یہ الف نون گنا شوخیاں اور خوشی ہے واو شین یہ خوشی شوخیاں اور خوشی ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے اہتمام. اہتمام سے ہم نے نیا لفظ بنانا ہے. اس کے حروف سے ہم نے نیا لفظ بنانا ہے. ٹھیک ہے. الف ہے تے میم الف میم اہتمام. تو کیا نیا لفظ ہوگا. سب سے پہلے 2 لفظ ہم نے بنائے تمام تے میم الف میم تمام اور دوسرا مات میم الف تے مات. تو اس کے حروف سے ہم نے دونوں نئے لفظ بنا دیے. اب ہے استاد. استاد کیا ہے الف سین تے الف دال استاد. اس سے ہم نے 2 نئے لفظ بنائے 7 اور 10. کیسے 7 سین الف تے 7 اور 10 دال سین 10. ٹھیک ہے. اب اگلا جو لفظ ہے کتاب کاف تے الف پہ کتاب. تو اس کا ہم نے 2 نئے لفظ بنائے بات تاک کب. بات بے الف تے بات کاف بے کب اور تے الف کاف تاک. تو یہ الفاظ ہوگی. سمجھ آ گئی آپ کو. الفاظ دیے ہوئے تھے ان کے حروف آگے دیے تھے. ان حروف میں سے ہم نے 2 نئے لفظ بنانے تھے. ٹھیک ہے. تو جیسے مکان کا ہم نے بنایا کان ناک خوشیاں شوخیاں خوشی اہتمام تمام مات استاد 7 10 کتاب بات تاک کب. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. تصاویر دیکھ کر خط کشیدہ الفاظ کی درست متضاد حالی جگہ مل کے. خط کشیدہ الفاظ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن ورڈز کے نیچے انڈر لائن ہوا ہوتا ہے لائن لگی ہوتی ہے ان کو خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں. اور متضاد میں نے آپ کو بتایا کہ الٹ جو الفاظ کا الٹ ہوتا ہے. مترادف سیم ہوتا ہے اور متضاد الٹ ہوتا ہے. مترادف اور متضاد میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے. متضاد الٹ ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا الٹ ہو جائے. جیسے پھول پھول کا الٹ کیا ہوگا کانٹا. اور اگر ہم اس کا مترادف دیکھیں سیم دیکھیں تو گل پھول اور گل سیم ہیں اور پھول اور کانٹا الٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا اور ڈیش آرام کے لیے بنائی. تو اس میں خط کشیدہ لفظ کیا دن ہے اور اس کا الٹ کیا ہوگا رات. اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنائی. اگلا ہے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور موسم ڈیش میں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں. تو خط کشیدہ لفظ کیا ہے موسم خزاں. اس کا متضاد کیا ہوگا الٹ کیا ہوگا موسم بہار. ٹھیک ہے. موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اور موسم بہار میں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں. کتاب میز کے اوپر اور بلی کرسی کے ڈیش ہے. تو دیکھیں ادھر ہمیں پکچرز بھی دی ہوئی ہیں. تصویر دیکھ کے ہم نے بتانا ہے. تو کتاب اب خط کشیدہ لفظ اوپر ہے اور اس کا الٹ کیا ہوگا. جیسے کتاب میز کے اوپر ہے بلی کرسی کے نیچے ہے. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو کرسی کے نیچے ہے. تو اوپر کا مترادف کیا ہو گیا نیچے. کتاب میز کے اوپر اور بلی کرسی کے نیچے ہے. پاکستان کے صحرائی علاقوں کی زمین بنجر خط کشیدہ لفظ بنجر اور میدانی علاقوں کی زمین ڈیش ہے. یہ بنجر ایسی ہوتی ہے یعنی جس پہ کچھ فصلیں نہیں اگتی جو کسی کام کی نہیں ہوتی. اور یہ کیسی ہے جس پہ سارا کچھ اگا ہوا ہے. اس کو زرخیز کہتے ہیں. جو زرخیز زمین ہوتی ہے جس پہ فصلیں اگتی ہیں ہر چیز. ٹھیک ہے.
تو بنجر کا متضاد کیا ہوگا؟ زرخیز. پاکستان کی صحرائی علاقوں کی زمین بنجر اور میدانی علاقوں کی زمین زرخیز. اگلا ہے احمد خوش لیکن عائشہ ڈیش ہے. دیکھو احمد خوش ہے لیکن عائشہ نے سیڈ سا فیس بنایا، اداس سا، پریشان سا. تو خوش حد کشیدہ لفظ ہے، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ اداس. الٹ کیا ہوگا؟ اداس. احمد خوش لیکن عائشہ اداس ہے. تو بچوں یہ سمجھ آ گئی. ایک دفعہ ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنائی. موسم خزاں میں درختوں کے پتے جڑتے اور موسم بہار میں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں. کتاب میز کے اوپر اور بلی کرسی کے نیچے ہے. پاکستان کے صحرائی علاقوں کی زمین بنجر اور میدانی علاقوں کی زمین زرخیز ہے. احمد خوش لیکن عائشہ اداس ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہو گیا کمپلیٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے فعل مستقبل کے بارے میں ہے. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. اب ہم نے غور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم سینٹینسز پڑھتے ہیں. ہم کراچی جائیں گے، لڑکے کرکٹ کھیلیں گے. اوپر دی ہوئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی جانا اور کرکٹ کھیلنا ایسے کام ہیں جو ابھی نہیں ہوئے بلکہ آنے والے زمانے میں ہونے کی توقع ہے. وہ کام جس کا کرنا ہونا آنے والے زمانے میں ظاہر و فعل مستقبل کہلاتا ہے. تو کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی کہ جو کام ابھی نہیں ہوا ابھی ہونا ہے، یعنی کہ ہم وہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اگلے ہفتے کریں گے یا اگلے سال کریں گے، تو وہ ہمارا فعل مستقبل ہو جائے گا. فعل مستقبل یعنی فیوچر کی بات ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیوچر سمجھتے ہو نا؟ جو فیوچر کا کام ہوتا ہے مطلب ابھی نہیں ہوگا، فیوچر میں ہم یہ کریں گے، فیوچر کی ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو وہ سب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم فیوچر کہتے ہیں. وہ فیوچر ٹینس ہوتا ہے. اور جو کام ہوا نہیں ہوتا، جس کو ہونا ہوتا ہے یا جس کی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ادھر انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ ہم کراچی جائیں گے. وہ ابھی کراچی نہیں گئے، وہ انہوں نے پلاننگ کیا ہے، وہ انہوں نے جانا ہے کراچی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کراچی جائیں گے. یہ فیوچر کے فعل مستقبل کا آ گیا. لڑکے کرکٹ کھیلیں گے، مطلب انہوں نے ابھی کرکٹ نہیں کھیلا، وہ کل کھیلیں گے، شام کو کھیلیں گے، رات کو کھیلیں گے، دن کو کھیلیں گے، یا پرسوں کھیلیں گے یا اگلے ہفتے کھیلیں گے. لیکن یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کون سا ٹینس ہو گیا؟ فیوچر یعنی فعل مستقبل کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آگے دیے ہوئے جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کریں. اب ہمیں یہ جملے دیے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو فعل مستقبل میں یعنی فیوچر والے ٹینس میں چینج کرنا ہے. سب سے پہلا ہے یاسر نماز پڑھتا ہے. تو اگر ہم اس کو فیوچر میں کریں گے تو کیا؟ یاسر نماز پڑھے گا، یعنی اس نے پڑھی نہیں ہے ابھی، پڑھے گا. ٹھیک ہے. امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی. امی جان فاطمہ کو مہندی لگائیں گی. ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی لگائی نہیں ہے، فیوچر ٹینس میں مطلب لگائیں گی. سورج مشرق سے نکلتا ہے. سورج مشرق سے نکلے گا یعنی کل نکلے گا، اس طرح. ٹھیک ہے. بچوں نے میلے میں آئس کریم کھائی. بچے میلے میں آئس کریم کھائیں گے. فاطمہ اسکول جاتی ہے. فاطمہ اسکول جائے گی. ٹھیک ہے. یاسر اور فاطمہ عید میلے میں گئے. یاسر اور فاطمہ عید میلے میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی کی بات نہیں ہو رہی، مطلب کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، لیکن جائیں گے. ٹھیک ہے، کام ہونے والا، جو ابھی ہوا نہیں ہے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فعل مستقبل اور یہ ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. میں عبارت پڑھوں گی اور آپ سے سوال جواب پوچھوں گی زبانی، تو آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کریں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے زمین پر لیٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری ان کی گردن پر رکھی تو فوراً وحی نازل ہوئی. اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی. اب اس کے بدلے میں اس مینڈے کو ذبح کرو جو تمہارے قریب کھڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دیا اور اسے سنت ابراہیم بنا دیا. بچوں، عید الفطر میں تو جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس کے بعد سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو عید الاضحیٰ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم حج کے بعد، مطلب حج کا ہوتا ہے مہینہ، ہوتا ہے ذی الحج میں بنائی جاتی ہے عید الاضحیٰ، اور ہم قربانی کرتے ہیں. اور کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں. ٹھیک ہے، اسے سنت ابراہیم کہا جاتا ہے. اب سب سے پہلا سوال ہے جو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا. تو بچوں مجھے بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا. ویری گڈ. آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا
کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے خواب کے بارے میں جان کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ تو بچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا تھا؟ گڈ. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کریں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے مسلمانوں پر قربانی کو کیوں لازم قرار دیا؟ تو بچوں کیوں لازم قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دیا اور اسے سنت ابراہیم بنا دیا. تو بچوں سمجھ آ گئی ہے یہ سوالات ہو گئے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اپنی کسی یادگار عید کا احوال ڈائری کی صورت میں اپنی کاپی میں لکھیں. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نوٹ بک میں کاپی میں کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو سب سے اچھی عید گزری ہو، جس کو آپ ہمیشہ یاد کرتے ہو اور آپ کو بہت مزہ آیا ہو، وہ آپ نے 10 سینٹینسز میں لکھ لینا ہے کہ آپ نے کیسے بنائی، کیا کیا، صبح اٹھے آپ نے کیا کیا اور آپ کو کیا چیز بہت اچھی لگی اور آپ کو مزہ آیا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. اب یہ ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے. تو سب سے پہلا لفظ ہے مگن. مگن کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں بہت بیزی ہو جانا، آپ بالکل گھس ہی جاؤ، آپ کو نہ ادھر کی پرواہ ہو نہ ادھر کی پرواہ ہو، تو اس کو مگن کہتے ہیں. تو اس کا سینٹینس کیا ہو جائے گا؟ اس کا بہت ہی آسان اور مزے کا ہے کہ سب عید کے دن سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے. ٹھیک ہے. یا عید کا چاند دیکھنے کے بعد سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے. آپ نے کیا سینٹینس لکھنا ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ یہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آگے اگلا ہے کرتب. کرتب کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کروایا تھا. کرتب مداری دکھاتے ہیں، یعنی کہ یا آپ جوکرز کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو میجک دکھا رہے ہوتے ہیں، اور مداری بھی اپنا کرتب دکھا رہے. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈفرینٹ میجکس دکھا رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اکثر ایک مونکی بندر ہوتا ہے ان کے پاس اور وہ اس کو وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے کرتب میں آتا ہے. تو اگر ہم سینٹینس میں دیکھیں تو ہم لکھیں گے کہ میلے میں مداری کرتب دکھا رہے تھے. میلے میں مداری کرتب دکھا رہے تھے. ہم کیا لکھیں گے؟ میلے میں مداری کرتب دکھا رہے تھے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب اگلا ہے شریک. شریک کا ہوگا کہ ہمیں ضرورت مند لوگوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ہے کہ ہمیں ضرورت مند لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. شامل نہیں کرنا چاہیے، شریک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب سینٹینس شریک کہنا تو اسی ورڈ کو ہم یوز کریں گے. اگلا ہے انعام. انعام کا کیا ہوگا؟ ضرورت مند کا بھی بتا دیا ہے. جیسے شریک کا ہم نے کیا ہے کہ ہمیں ضرورت مند لوگوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. اور آپ ضرورت مند کا بتا سکتے ہیں. آپ سبق سے کریں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ابو جان نے آس پاس کے ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا انہیں اور ان کے بچوں کو عیدی دی. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ضرورت مند لوگوں کو ہمیں اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. انعام. تو انعام کا بچوں ہم سینٹینس کیا بنا سکتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے. اور وہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو مسلمانوں کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام دیا. یا آپ کہہ سکتے ہیں عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنے کا انعام ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں ان الفاظ جملوں کو. سب سے پہلا ہے مگن. مگن کا کیا ہوگا کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سب عید کی خوشیوں میں عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے. کرتب میلے میں مداری اپنے کرتب دکھا رہے تھے. شریک ہمیں ضرورت مند لوگوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. ضرورت مند ابو جان نے ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا اور ان کے بچوں کو عیدی دی. اور یہ بھی کہ ضرورت مند لوگوں کو ہمیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، شریک کرنا چاہیے. انعام عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنے کا انعام ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا بچوں. تو یہ بھی ہم نے کر لیا. اب آگے ہے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چارٹ پر مسجد، گھر، اسکول اور پارک کی تصویریں چپسا کرنی ہے، یعنی پیسٹ کرنی ہے. ہر تصویر کے نیچے 2 جملے لکھ کر بتائیں کہ ہمیں ان جگہوں پر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے
مسجد کا ایک آپ نے پکچر پوسٹ کرنی ہے اور اس پہ آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، یعنی ہمیں وہاں پر باوضو ہو کے جانا چاہیے، مسجد میں ہمیں شور نہیں کرنا چاہیے، اور ٹھیک ہے. اور گھر کا آپ نے لکھنا ہے کہ گھر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی گھر میں ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے. وہ تو گھر کے باہر بھی آف کورس کرنا چاہیے، لیکن گھر میں آپ نے بتانا ہے کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسکول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پارک میں کیا کرنا چاہیے. 2 سینٹینسز آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتے ہیں. آگے ہے سیکھنا اور بولنا. دیا ہوا پیراگراف غور سے سنیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. میں یہ پیراگراف پڑھوں گی اور آپ نے ان کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے، عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوئی گوشت بانٹنے کے لیے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی انہوں نے دی ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. سب نے نماز پڑھی. نماز کے بعد دسترخوان بچھا کر کھانا لگایا گیا. سب کو بہت بھوک لگ رہی تھی. سب نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا. آج کا خاص کھانا قورمہ، کباب اور پلاؤ تھا. کھانے کے بعد سارے گھر والے عید میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے. قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی. تو یہ پیراگراف کس کے بارے میں؟ عید الاضحیٰ کے بارے میں. ٹھیک ہے. جو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان نے جو قربانی دی تھی اس کی یاد میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو اس کا سوال ہے وہ ہے، بچوں کو سب سے زیادہ عید کی خوشی کیوں ہوئی؟ تو بچوں کو سب سے زیادہ عید کی خوشی کیوں ہوئی؟ بچوں کو سب سے زیادہ عید کی خوشی اس لیے ہوئی کیونکہ گوشت مارنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قربانی انہوں نے دی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. اگلا ہے، عید کے دن خاص کھانا کون سا تھا؟ تو عید کے دن خاص کھانا کون سا تھا؟ عید کے دن خاص کھانا قورمہ، کباب اور پلاؤ تھا. عید کے دن خاص کھانا قورمہ، کباب اور پلاؤ تھا. قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کس بات کے لیے ادا کیا؟ قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی. ویری گڈ. تو کیا شکر ادا کیا تھا قربانی دینے والوں نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی. تو یہ بھی ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور ان کے متعلق 2 جملے اپنے. تو سب سے پہلی تصویر ہے جس میں بیل ہیں اور ایک کسان ہے، وہ ہل چلا رہا ہے. تو ہم کیا لکھے آئیں گے کہ کسان ہل چلا رہا ہے، اور یہ بھی کہ کسان فصلیں اگاتا ہے. اب پولیس والا یہ کیا کرتے ہیں؟ پولیس میں جو ہوتے ہیں، پولیس مظلم کو گرفتار کرتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. عدالتوں کو سزا دیتی ہے لیکن یہ گرفتار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پولیس کیا کرتی ہے؟ گرفتار کرتی ہے کن کو؟ مجرموں کو. اس کے بعد اگلا ہے، یہ گوالا ہے جو کہ دودھ کا وہ کچھ کر رہا ہے. تو گوالا دودھ کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ایک پائلٹ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ چیزیں ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ سارا کام کرتے ہیں. اب آگے ہم نے کیا ہے؟ اگلا ہے، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. ٹھیک ہے. تو ہم پڑھتے ہیں. حامد اپنے بھائی عامر کے کمرے میں آیا تو اس کے کمرے کی حالت دیکھ کر بولا، او خدایا اتنی بے ترتیبی. کمرے کی تمام چیزیں بکھری ہوئی تھیں. ٹیلی ویژن چل رہا تھا اور غسل خانے میں پانی کا نل بھی کھلا تھا. حامد نے پہلے ٹیلی ویژن اور پھر نل بند کیا تاکہ بجلی اور پانی ضائع نہ ہو. چیخ سن کر حامد کمرے سے دوڑ کر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ عامر زمین پر گرا پڑا ہے اور رو رہا ہے. وہ دراصل کیلے کے چھلکے سے پھسل کر گر گیا تھا. ابو جان نے اسے جلدی سے اٹھا کر ہسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ پر پٹی کی اور اسے 1 ہفتے کے لیے کھیلنے سے منع کر دیا. عامر نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ صفائی کا خاص خیال رکھے. بچے اس میں کیا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ورنہ بہت غلط بات ہے اور صفائی نصف ایمان بھی ہے. اور اس سے دیکھیں اس کو کتنا نقصان ہوا. عامر کو اس کے کیلے کا چھلکا پھینکا تھا اور اس پہ سے گر کے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور 1 ہفتے کو اس کو کھیلنے سے بھی منع کر. تو اس لیے بچوں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آگے ہے، دیے ہوئے فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال اور فعل مستقبل میں تبدیل کرنا. فعل ماضی آپ کو میں نے بتایا تھا جو کہ پاس کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ جو کام ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جو کام ہم نے کر لیا ہوتا ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل حال یعنی کہ پریزنٹ ابھی کے کام میں، جیسے کہ جو کام ہو گیا اس کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ وہ ہم ابھی کر رہے ہیں. اور دوسرا فعل مستقبل کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیوچر کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ جو کام ہوا نہ آگے ہونے والا اس کے بارے میں. تو یہ سینٹینسز دیے ہم نے ان کو اسی طرح چینج کرنا ہے. سب سے پہلے ہے، ساحل بازار گیا تھا. ساحل بازار گیا تھا. تو یہ فعل ماضی کا جملہ ہے، یعنی کہ وہ گیا تھا، یہ کام ہو گیا. اب اس کو ہم فعل حال میں یعنی پریزنٹ میں چینج کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ساحل بازار جاتا ہے. اور فعل مستقبل میں چینج کریں گے تو کیا ہوگا؟ ساحل بازار جائے گا. سمجھ آ گئی؟ فعل ماضی کا سینٹینس کیا ہے؟ ساحل بازار گیا تھا.
فعل حال یعنی پریزنٹ کی ہم بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ساحل بازار جاتا ہے. اور فعل مستقبل یعنی فیوچر کی بات کریں گے ہم تو کیا کہیں گے؟ ساحل بازار جائے گا. اگلا ہے ثاقب نے کھانا کھایا تھا یعنی وہ کھا چکا ہے تو ہم اس کو پریزنٹ میں کریں گے. حال میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ثاقب کھانا کھاتا ہے. اور فعل مستقبل میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ثاقب کھانا کھائے گا. کیا؟ ثاقب نے کھانا کھایا تھا، ثاقب کھانا کھاتا ہے فعل حال، اور ثاقب کھانا کھائے گا فعل مستقبل. اگلا ہے کل تیز آندھی آئی تھی. یہ فعل ماضی کا جملہ ہے، اس کو ہم فعل حال میں تبدیل کیسے کریں گے؟ کل اس میں ہم کہیں گے تیز آندھی آتی ہے، تیز آندھی آتی ہے، اور فعل مستقبل میں کل تیز آندھی آئے گی. ٹھیک ہے. اگلا ہے بلی نے دودھ پیا تھا. فعل ماضی کا ہے. اب فعل حال میں اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ بلی دودھ پیتی ہے، اور فعل مستقبل میں بلی دودھ پیے گی. ٹھیک ہے. اگلا ہے فعل ماضی رضا نے سائیکل چلائی تھی یعنی یہ کام ہو گیا. اب فعل حال یعنی ابھی کی ہم بات کریں گے، ابھی ہو رہا ہے. رضا سائیکل چلاتا ہے. اور فعل مستقبل یعنی کل کی، پرسوں کی، کب کی بات ہوگی تو اس میں رضا سائیکل چلائے گا. سمجھ آ گئی کیسے؟ ساحل بازار گیا تھا، ساحل بازار جاتا ہے، اور ساحل بازار جائے گا. ثاقب نے کھانا کھایا تھا، ثاقب کھانا کھاتا ہے، ثاقب کھانا کھائے گا. کل تیز آندھی آئی تھی، تیز آندھی آتی ہے، اور کل تیز آندھی آئے گی. بلی نے دودھ پیا تھا، بلی دودھ پیتی ہے، بلی دودھ پیے گی. رضا نے سائیکل چلائی تھی، رضا سائیکل چلاتا ہے، رضا سائیکل چلائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ فعل ماضی اور حال اور مستقبل کے سینٹینس. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں. اس میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ تلاش کر کے مختلف خانوں میں لکھیں. تو بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسم نکرہ ہوتا ہے وہ ہم عام چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اسم معرفہ خاص چیزوں کے لیے، جو اسپیشل چیز ہوتی ہے، جو یونیک ہوتی ہے، جس کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے. باقی سب چیزوں کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے لیکن جن کا کوئی خاص نام، پراپر نام نہیں ہوتا، جو ہم ایسی نارملی کیجولی جو چیز ہوتی ہے اسپیشل وہ نہیں ہوتا، تو وہ ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسم معرفہ کا ہم کرتے ہیں. کیا ہے اسم معرفہ میں؟ دیکھو اب یہ انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ہیں: فیصل مسجد، لڑکا، درہ خیبر، کرسی، گاؤں، کراچی، کتاب، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. تو ان میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کون سی اسم معرفہ میں آتے ہیں اور کون سے اسم نکرہ میں آتے ہیں. سب سے پہلا فیصل مسجد. اب فیصل مسجد جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور یہ بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ جاتے ہیں دیکھنے، اور یہ سعودیہ عرب والوں نے بنائی تھی، اور یہ ایک بہت ہی خاص ہے. تو اس کو ہم اسم معرفہ میں لکھ دیں گے فیصل مسجد. اگر خالی مسجد ہوتا جس کا ہمیں نام شام کچھ بھی نہیں پتا تو ہم اسم نکرہ میں لکھ دیتے. اگلا لفظ ہے لڑکا. اب ہمیں نہیں پتا کون سا لڑکا ہے تو یہ ہم اسم نکرہ میں کر دیں گے. درہ خیبر یعنی ہمیں درہ کا پتا، خالی درہ ہوتا تو ہم اسم نکرہ میں کر دیتے، لیکن درہ خیبر ہے اور ہم یہ اسم معرفہ میں کر لیں گے درہ خیبر، کیونکہ یہ کسی خاص چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. کرسی، اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی کرسی ہے تو یہ ہم نے اسم نکرہ میں کر دی. گاؤں، اب ہمیں گاؤں کا بھی نہیں پتا کون سا گاؤں ہے تو یہ ہم اسم نکرہ میں کر دیں گے. کراچی، اب ہمیں شہر کا نام پتا ہے، اسپیشل ہے، کراچی ہے، سٹی ہے، تو یہ ہم کراچی اسم معرفہ میں کر دیں گے. کتاب، ہمیں کسی کتاب کا نہیں پتا کہ کتاب کون سی ہے، اور اگر خاص کتاب ہوتی ہے ہمیں پتہ، جیسے قرآن مجید ہوتا تو ہم اسم معرفہ میں لکھ دیتے. تو یہ ہم نے کتاب اسم نکرہ میں کر دی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ، آف کورس اوبیسلی وہ اسم معرفہ میں آئیں گے کیونکہ وہ ایک خاص شخصیت تھے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اب آپ کا کیا کام ہے کہ اپنے یادگار تہوار کا احوال 5 جملوں میں لکھیں. یعنی کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا، آپ کو جو بھی فیسٹیول یا تہوار اپنا پسند ہے اس کو آپ نے 5 جملوں میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیوں پسند ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ. اگلا ہے آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا اور اس کے کھیلنے کا کیا طریقہ کار ہے. 7 جملوں میں لکھنا ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو زیادہ کون سی گیم پسند ہے، اور اس کو آپ نے 7 سینٹینسز میں یعنی 7 سینٹینسز میں آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے کہ کون سا کھیل پسند ہے اور وہ کیسے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے بچوں. تو آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے، یہیں ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. ہم نے آج جو پڑھا وہ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام، جس میں ہم نے عید کے بارے میں پڑھا کہ لوگ عید کیسے بناتے ہیں. ہم نے فاطمہ اور یاسر کے بارے زندگی کے بارے میں اور ان کے عید کے دن کے بارے میں پڑھا کہ ان لوگوں نے عید کیسے بنائی اور کیا کیا. اور اس میں ہمیں عید جو ہوتی ہے وہ عید الفطر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہوتا ہے. تو اس کے ہم نے یہ سارا کر دیا. آپ لوگوں نے یہ کام جو میں نے کیا ہے وہ کر کے آنا ہے مسٹ. اور
پھر ہم نیکسٹ چلیں گے. اوکے.